یہ آپ کے جو ہے نا وہ برتھ چارٹ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ برتھ چارٹ کے اندر یہ جو راج یوگ لگتا ہے یہ کیوں لگتا ہے، کیسے لگتا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے، عزت کیسے کمائی جاتی ہے، ویژن کیسے کمایا جاتا ہے۔ یہ اپنے برتاؤ سے لوگوں کا دل جیتنے والے ہوتے ہیں۔ گو کہ یہ بعض اوقات بہت زیادہ سٹبن اور اپنے اصولوں کے بڑے پکے ہوتے ہیں، کیونکہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، جب انہوں نے سسٹم چلانا ہو یہ بڑے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، اکیلے کام نہیں کرتے، اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ دولت خوشحالی ان کے پاس ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ذہین بھی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے محنتی بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے پرعزم بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو ان کا راج یوگ بنتا ہی بنتا ہے۔ ہاں کسی میں اللہ نے سوچنے کی صلاحیت زیادہ رکھی، کسی میں ویژن زیادہ رکھا، کسی میں پلاننگ اچھی ہے، اللہ نے سب کو برابر دیا ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز بہت اچھی اور کوئی نہ کوئی چیز بڑی مشکل، دونوں دی ہوئی ہیں اللہ نے انسان کے اندر۔ انسان امپرفیکشن کا مجموعہ ہے، جو نیچے نے کہا تھا، جو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ مائی امپرفیکشن میکس می ہیومن۔ امپرفیکشنز جو ہیں وہ آپ کو انسان بناتی ہیں، پرفیکشن تو اللہ ہے، بے شک، تو آپ تو نہیں ہو سکتے نا، تو اس لیے وہاں رہیں جہاں اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے، بے شک۔ اب آ جاتے ہیں جی راج یوگ جو ہے یہ ہوتا کیا ہے۔ یہ آپ کی کوئی غیر معمولی چیزیں، یعنی کسی وقت خوش قسمتی آپ کے اوپر ایسا دروازہ کھولتی ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی آپ کو ایک دم سے ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ راج یوگ کا بہت سارے معنی، لیکن اس میں سے ایک معنی ہے فل رائز، یعنی آپ کی صحت ٹھیک، آپ کے پیسے ٹھیک، آپ کا ہیلتھ ٹھیک، آپ کا ویژن ٹھیک، آپ کے وزڈم ٹھیک، آپ کے جو ہے وہ انویسٹمنٹس ٹھیک، یعنی اوور آل چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھے پیسے کما لیتے ہیں، اچھی عزت کما لیتے ہیں، وہ آپ کا جو ہے وہ راج یوگ بن جاتا ہے۔ بالکل، غیر معمولی چیزیں آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ اب کچھ لوگ جیسے یہ ہوتا ہے کہ ساری زندگی محنت کرتے گزر جاتی ہے، کچھ نہیں بنتا، اور کچھ لوگوں کو جھٹکے میں مل جاتا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اب وہ بروج کا ذکر کرتے ہیں، خاص طور پہ ان 3 بروج کا ذکر کرتے ہیں کہ جن میں راج یوگ لگتا ہی لگتا ہے۔ اچھا، اب راج یوگ لگتا ہے ٹھیک ہے، لیکن راج یوگ لگنے کے بعد ان کے پاس پیسے کیوں آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کون سی ایسی چیز ان کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ راج یوگ لگتا ہے، یعنی وہ کیا کام کرتے ہیں۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی وجہ، کچھ نہ کچھ تو اللہ نے بنایا ہوا ہے نا۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ آپ کے جو ہے نا وہ برتھ چارٹ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ برتھ چارٹ کے اندر یہ جو راج یوگ لگتا ہے یہ کیوں لگتا ہے، کیسے لگتا ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے، عزت کیسے کمائی جاتی ہے، ویژن کیسے کمایا جاتا ہے۔ اب جو ہے نا وہ 3 سٹار، ان میں سے پہلا سٹار ہے لیو جو ہے یہ سوشل کانٹیکٹس ان کے بڑے زبردست ہوتے ہیں، یہ با اثر لوگوں میں سے ہوتے ہیں، یہ اپنے برتاؤ سے لوگوں کا دل جیتنے والے ہوتے ہیں۔ گو کہ یہ بعض اوقات بہت زیادہ سٹبن اور اپنے اصولوں کے بڑے پکے ہوتے ہیں، کیونکہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، جب انہوں نے سسٹم چلانا ہو یہ بڑے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، اکیلے کام نہیں کرتے، اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ دولت خوشحالی ان کے پاس رہتی ہے، خود اعتماد بہت ہوتے ہیں، ان کے اندر خود اعتمادی ہوتی ہے۔ اکثر ان کے ذائچوں میں راج یوگ ہوتا ہے، اچھا، اکثر، یہ 100% نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن زیادہ تر پرسنٹیجز جو لوگوں کی ہے لیو میں دیکھی جاتی لیو میں اکثر راج یوگ ہوتا ہے، تھوڑی محنت کرتے ہیں بڑے فائدے ہو جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر بزنس مین میں نے دیکھے ہیں سر، قسمت کے حوالے سے یہ بڑے دھنی، قسمت کے بڑے دھنی ہوتے ہیں، یعنی بعض اوقات یہ ایسے کر کے ہوک پھینکتے ہیں اور بہت بڑی مچھلی ہوک میں پھنس جاتی ہے، اچھا، یہ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا راج یوگ بنتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا۔ یہ بڑے کمال کے جو ہے نا ان کی چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ بہت پاورفل لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا سٹار جس میں راج یوگ لگنے کی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ہے لبرا۔ ان کے مقدر میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ذہین ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے رہتے ہیں، اور یہ ذہانت ہی ان کی کامیابی کی چابی ہوتی ہے۔ ان کا ویژن بڑا اچھا ہوتا ہے، یہ محنت کا پھل جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی نظر میں رکھا ہوتا ہے اور اس کے مطابق پلان کر کے آگے بڑھے ہوتے ہیں، انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے، یہ اپنے گولز کی طرف نظر ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ذہین بھی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے محنتی بھی ہوتے ہیں،
اور اللہ کی طرف سے پرعزم بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. تو جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو ان کا راج یوگ بنتا ہی بنتا ہے. یہ اچھے پیسے کما لیتے ہیں, اچھا نام بنا لیتے ہیں. عموماً لیبراز جو ہیں وہ ان فیلڈز میں کہ جن کا تعلق پبلک ڈومین سے ہو, یعنی میڈیا ہو یا پبلک گائیڈنس ہو, کمیونیکیشنل سکلز ہوں, اس میں بہت آگے جاتے ہیں. تیسری جو سٹار ہے جس میں راج یوگ, بلکہ کہا جائے کہ یہ راج یوگ کو نہیں چنتے, راج یوگ ان کو چن لیتے ہیں. اچھا. ان کے سٹار میں تو راج یوگ جو ہے نا وہ باقی سارے سٹارز کی نسبت سب سے زیادہ لگتا ہے. اچھا. ایکویریس راج یوگ ان کو چنتے ہیں. ان کے کاموں میں مشکل ترین حالات میں سے یہ گزر جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ گرتے نہیں ہیں, لیکن گر کے اٹھنے کا حوصلہ جو اللہ نے ایکویریس کو دیا ہے نا وہ کسی اور کو دیا بھی نہیں ہے. گرتے ضرور ہیں, گر کے اٹھ کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہی ان کی طاقت ہے. واہ. یہ جس کا ارادہ کر لیں جس کام کا, پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. پھر 1 بار 2 بار 10 بار. جیسے محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے تو 16 حملوں میں اس کی فوج بھی مری تھی, زخمی بھی ہوا تھا, نقصان بھی ہوا تھا. باز آ جاتا, وہ بھی باز نہیں آیا, ایک دن بادشاہ بن گیا. یہ بھی باز نہیں آتے, ایک دن بادشاہ کامیاب ضرور ہو جاتے ہیں. یہ جس کا ارادہ کر لیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ہاں پازیٹیو ہوتے ہیں. اچھا. مشکل ترین حالات میں بھی ان کی امید نہیں ٹوٹتی. یہ اپنے اللہ کے ساتھ دو لگا لیتے ہیں اور پھر چلتے رہتے ہیں. سلو چلیں, بالکل جو ہے وہ بیٹھ جائیں, لیکن رکتے نہیں ہیں, گرتے نہیں ہیں, چلتے رہتے ہیں. پرسکون ہوتے ہیں. محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے. اور ایک تو یہ محنتی ہوتے ہیں, اوپر سے ان کو اللہ برکت دے دیتا ہے, فضل آ جاتا ہے ان کی زندگی میں. تو راج یوگ ان کی راحتوں اور آسائشوں میں کمی کرنے کی بجائے ان کی راحتیں اور آسائشیں بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور عموماً راج یوگ جن لوگوں کی زندگی میں لمبے عرصے تک لگتا ہے وہ بھی ایکویریس ہے. لانگ ٹرم تک یہ کتنے دیر تک لگتا ہے؟ راج یوگ ڈیپینڈ کرتا ہے. راج یوگ میں آپ نے کام کیا کیا ہے. اچھا. راج یوگ میں اگر آپ نے اچھی جو ہے نا سرمایہ کاری کر لی ہے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی, سارا کچھ بدل جائے گا. اس وقت جو ہے نا وہ آپ کے اندر ویژن بہت شاندار ہے. لیکن میں بات وہی کر رہا ہوں کہ یہ تینوں سٹارز جن کا میں نے ذکر کیا, ان کی ذاتی کوشش ہے, ان کی محنت اور ان کی تقدیر مل کے ان کو راج یوگ بناتی ہے. ستاروں کی جو انرجی ہے جسے ہم زوڈیک انرجیز کہتے ہیں یا ڈیوائن انرجیز کہتے ہیں, وہ راستہ دکھاتی ہیں. وہ ہاتھ پکڑ کے چھوڑ کے نہیں آتی. اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ راستہ دکھاتا ہے. بے شک. اس راستے پہ چلنا آپ نے چلنا. بالکل. کوشش کریں, اللہ سے جڑے رہیں, آگے بڑھتے رہیں. جو آپ کا برتھ چارٹ ہوتا ہے نا, اس میں آپ کی زندگی کا بہت زبردست قسم کا بلو پرنٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ایک دفعہ چیک کر کے اس کے مطابق آگے بڑھتے جائیں نا تو کامیابی ہو ہی جاتی ہے, جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سر ظاہر سی بات ہے, یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے بنایا ہوا یہ سسٹم, فرض نہیں کیا کہ اس کو سنیں, اس کو پڑھیں, اس کو مانیں, نہ مانیں, آپ کی مرضی ہے. جیسے آپ جو ہے وہ کہیں ایسے علاقوں میں جانا چاہتے ہیں, کہیں ووکیشنز کے جہاں پہ برف یا طوفان کا خطرہ ہے, تو آپ نہ دیکھیں اپنا میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ, نہ اس کے مطابق پلان کریں, جا کے پاس جاؤ گے. قدرت نے تو موقع دیے ہوئے. بالکل. نہیں شاہ جی, یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں مایوس ہیں اس ٹائم, ایکویریس ہوں, لیبرا ہوں, لیو, تو ان کو کیا زندگی میں کسی کو نقصان بھی اگر ہوتا ہے تو ان کو مایوس ہونا چاہیے؟ مایوس تو اللہ نے کہا ہے نا کہ کسی کو بھی مطلب نہیں ہونا چاہیے, وہ کفر جو ہے نا وہ کفر تک لے جاتی ہے. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو. تو وہ تو نہیں ہے, لیکن میں نے یہی تو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شمع بجھتی نہیں ہے. مایوس انسان جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ٹوٹتا ہے. بالکل. اندر اندھیرا ہوتا ہے تو فیئرز جنم لیتے ہیں, اندر روشنی ہے تو کون سے فیئرز. واصف علی واصف صاحب نے یہی تو کہا ہے کہ پریشانی جو ہے وہ حالات سے نہیں, خیالات سے پیدا ہوتی ہے. آپ کے اندر خیال جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ خیال پریشان ہوتے ہیں تو زندگی پریشان ہو جاتی ہے. نہ کریں, اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی. اتنی سی بات ہے, اور تو کچھ بھی نہیں. سر یہ پتہ لگ سکتا ہے کس ایج میں سٹارٹ ہوتے ہیں یوگ لگنا؟ ہر بندے کا ذائقہ ڈیفرنٹ ہے. اللہ نے ہر بندے, آپ کے فنگر پرنٹس تک تو ایک جیسے ساروں کے ہو نہیں سکتے. ایسا ہی ہے.
تو پھر آپ کی تقدیر کیسے سیم ہوگی؟ Same ہم نے اس کو ہوگی. سیگریگیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کون سا ہے کیسا ہے. صرف سٹار کی بنیاد پہ ہوتا ہو تو بھائی جان میرے لیے بہت آسان ہے، میں کوئی 500,000 کی ایک سی ڈی لے لوں، اس کے بعد سی ڈی پہ نکالتا رہوں. میں پاگل ہوں، میں کاغذ پینسل لے کے ساتھ آ رہا سارا دن. کیونکہ بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو کمپیوٹر کو نہیں پتا ہوتے، جو ہم نئے ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے ظاہری بات ہے. وہ ہم اپنی چیزیں سرچ نئی دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم جس کو ویسٹرن میں دیکھتے ہیں، ویدک میں دیکھتے ہیں، جفر میں دیکھتے ہیں، علم اعداد میں دیکھتے ہیں، ہر علم کے ساتھ ملا کے ذائچہ بناتے ہیں. پھر وہ 4-5 ذائچے جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ ملٹیپل ٹیسٹنگ سے چیزوں کو نیرو کر لیتا ہے کہ یہ پرابلم ہے. ہم بھی اسی طرح دیکھتے ہیں. میں اس کو دیکھتا ہوں اپنے ویدک سے، ویسٹرن سے، علم جفر سے، علم اعداد سے دیکھنے کے بعد 4-5 سسٹم سے، اس کے بعد پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں. سر آپ کی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی قرآن میں ہے نا؟ اسپیشلائزیشن ہے سر میری قرآن الفانومیرکس میں، اللہ کی توفیق نے دے دی ہے. وہ کسی سے بھی کرا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا کام بولنا چاہیے، ٹائٹل نہیں. آپ کا ٹائٹل نہیں بولنا چاہیے، آپ کا کام بولنا چاہیے. وہ بولتا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر جی، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بہت ایمانداری سے اور بڑے اچھے انداز میں آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور مشورہ بھی اچھا دے رہے ہوتے ہیں، سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں. تو میں ناظرین آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں یہ ضرور دیکھا کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے آپ کو جو کانفیڈنس ملتا ہے، بوسٹ ملتا ہے، تو وہ بہت اچھا ملتا ہے. اب یہ نہ سوچیں کہ جی ہمارا اسٹار کا نام نہیں لیا، وہ اسکارپیو تھا، وہ سیجیٹیریس تھا، یا وہ ایریز تھا. ہر ذائچے میں راجو لگتا ہے، لیکن جو ٹاپ 3 ہے اس کا شاہ جی نے آپ کو بتایا ہے. تو جب زندگی بدلے اور ایک دم سے اچانک سے اچھا پازیٹیو آپ کو فیل ہو اندر سے اور پیسہ آنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ راج یوگ ایکٹیو ہے. اور اپنا برتھ چارٹ چیک کروا لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ کس ایج میں جا کے مجھے راج یوگ یہ بینیفٹس ہمیں دے گا. شاہ جی تھینک یو سو مچ. اور ناظرین باقی حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور سید حیدر جعفری صاحب کو دیں اجازت. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.